الرحیم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب بیان القرآن جو قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس میں سے سورۃ البقرہ کی آیات کی تفسیر پڑھ رہے تھے۔ آیت نمبر 60 ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر۔ صحرائے سینا میں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہاں پانی نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے پانی طلب کیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو چٹان پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ فجرہ کہتے ہیں کوئی چیز پھٹ کر اس سے کسی چیز کا برآمد ہونا۔ فجر کے وقت کو فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ اگر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ گھاٹ نہ ہوتا تو ان میں باہم لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ انہیں 12 چشمے اسی لیے دیے گئے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ پانی تو بہت بڑی چیز ہے، قبائلی زندگی میں تو اس کی بنیاد جنگ و جدل پر ہو جاتی ہے۔ کہیں پانی نہ ملنے پر جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پر جھگڑا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولیات مہیا کی کہ 12 چشمے پھوٹ بہے اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا۔ کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ صحرا میں ان کے لیے پانی کو پینے کے لیے جو پانی مہیا کر دیا گیا، کھانے کے لیے انہیں من و سلوہ دے دیا گیا، لیکن انہوں نے ناشکری کا معاملہ کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، من و سلوہ کھا کھا کر ہم اب اکتا گئے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے، نباتات ارضی میں سے ہمیں رزق دیا جائے۔ من بقلیہا، اس کی ترکاریاں، وقثائہا، اور ککڑیاں، یہ لفظ کھیرے اور ککڑی وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وفومہا، اور لہسن۔ فوم کا ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک، ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں میرے نزدیک زیادہ صحیح جو ترجمہ ہے وہ لہسن ہے۔ عربی میں اس کے لیے بالعموم لفظ توم استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو فارسی میں توم، پنجابی، سرائکی، سندھی میں تھوم کہتے ہیں، اور یہ فوم اور توم ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اس لیے عربوں کی آمد کے باعث ان کی زبان کے بہت سے الفاظ سندھی اور سرائکی زبان میں شامل ہو گئے، جو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کافی تعداد میں اب بھی موجود ہیں۔ وَعَدَاسِہَا، اور مسور، وَبَصَالِہَا، اور پیاز۔ اب جو سالن کے چٹخارے ان چیزوں سے بنتے ہیں، ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ایک ہی طرح کی غذا من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہمیں زمین سے اگنے والی چٹخارے دار چیزیں چاہئیں۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے جو تمہیں بہتر دی گئی؟ من و سلوہ نباتات ارضی سے کہیں بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا، تو اس سے تمہارا جی بھر گیا اور اس کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنیٰ چیزیں تمہیں ملیں۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکانۃ، اور ان پر ذلت و خواری، محتاجی تھوپ دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، وہ اللہ کے غضب کے گھر میں تھے۔ بنی اسرائیل وہ امت تھی جس کے بارے میں فرمایا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا تو کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انہیں کتاب دی گئی کہ اس کی پیروی کریں اور اسے قائم کریں، یا اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب سے ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی، تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔